إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی رفعت و بلندیاں اتنی ہیں کہ نہ آپ اس کو گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں. نہ اس زمانے میں کمپیوٹر کی فلاپی اس کا احاطہ کر سکتی ہے. سب فیل ہو جائیں گے، جتنی مشین سب فل ہو جائے گی، لیکن میرے رسول کی عظمت کے باب کی ایک سطر کو بھی وہ گھیر نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خیر، وہ خوبی، وہ بھلائی، وہ بلندی، وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کسی کو یہ رفعتیں، یہ بھلائیاں، یہ خوبیاں عطا کی نہیں گئی ہیں. اور جس کو جو کچھ ملا ہے، چاہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہوں یا سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہوں، یہ سب کے سب عظمت والے انبیاء، اولول العزم انبیاء کرام، جو کچھ اپنے دامن عظمت میں رکھتے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ہماری اور آپ کی کیا حقیقت، چپدی چپدی کے شوربوں کی کیا حیثیت. جبریل
اور خلیل یہ محتاج ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، سنو ہم بڑے زور شور سے اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی سمجھے؟ بے پرواہ، جس نے یہ کہہ دیا ہم کو حضور کی ضرورت نہیں، جس نے اپنے آپ کو حضور سے مستغنی کر لیا، بے پرواہ کر لیا، بے تعلق کر لیا کہ حضور کی ضرورت ہم کو نہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نار نمرود میں ڈالے گئے تو جبریل آئے تھے، اے خلیل اگر کچھ حاجت ہو تو مجھ سے کہیے، یہ نمرودی آگ کے علاوے کو، اس جلتی ہوئی دہکتی ہوئی بھٹی کو میں اپنے پر سے ایسا اڑا دوں کہ اس کی خاک فضاؤں میں بکھر جائے، اور اے خلیل اللہ آپ اس آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ جناب خلیل اللہ رائے جبریل تمہاری حاجت مجھ کو نہیں ہے، جبریل تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے خلیل اگر مجھ سے نہیں ہے تو کسی سے ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ تو کہا جس سے ہے اس سے کہیے۔ تو خلیل نے کہا کہنے سے فائدہ کیا، میں کیوں کہوں زبان سے؟ کہنے سے فائدہ کیا، میں کیوں کہوں زبان سے؟ جو کچھ گزر رہی ہے وہ خود ہی جانتا ہے۔ ارے کہو اس سے جو بے خبر ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، اس کی شان ہے انہو علیم بذات الصدور، وہ دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے۔ اس رب کریم کو اگر جلانا مقصود ہوگا تو جل جانا ہی میری معراج ہے، اور بچانا مقصود ہوگا تو یہ میری سرفرازی ہے۔ وہ جلائے تب بھی ہم خوش، وہ بچائے تب بھی ہم خوش۔ ہمیں جلنے اور بچنے سے دلچسپی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے سے دلچسپی ہے۔ اگر جلا کر وہ راضی ہوتا ہے تو ہم اس میں راضی ہیں، اگر بچا کر وہ راضی ہوتا ہے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ ہمیں جلنے اور بچنے سے دلچسپی نہیں۔ مومن کا ذرا کردار دیکھو، نار نمرود جیسی مصیبت میں خلیل گھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آہو بکا نہیں کرتے، اللہ کی رضا کی تمنا۔ خدا کی قسم ایمان کتنی بلندی پر ہے۔ اقبال کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہم ایمان تو نہیں پا سکتے اور نہ یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن ابراہیمی اعتماد، خلیلی راضی برضا ہونے کا جذبہ
اس کا صدقہ بھی آج مومن حاصل کر لے تو دنیا کی جتنی ظالم حکومتیں ہیں ان کے ظالمانہ کردار کی آنچ اور شعلے میں بھی رہ کر مسلمان مسکرانے کا حوصلہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اسی لیے امام احمد رضا نے اتنی محنت کی ہے۔ یہاں بھی ظلم کی آگ سے بچو اور وہاں جہنم کی آگ سے بچو، اور اس کا ایک چھوٹا سا نسخہ جو بہت بڑا ہے وہ بتایا کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے۔ جلنے سے اگر چھٹنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو آہ واہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ کی بھٹی بنا لو۔ دل میں نبی کے عشق کے شعلے دہکنے لگیں، آپ کا دل جلے گا نبی کے عشق میں تو خدا کی قسم جہنم کے شعلے ٹھنڈے پڑتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ ایسی لگائی ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سچتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو آگ لگاؤ، کیسی آگ؟ حسد کی آگ مت لگانا، کیا بات ہے، جل ککڑے مت بننا کہ یہ مولانا اتنا کیوں بڑھ گیا، وہ مولانا اتنا کیوں بڑھ گیا، سمجھے؟ آگ اگر لگانی ہے تو فتنے کی آگ مت لگاؤ، جھگڑے کی آگ مت لگاؤ، لڑائی اور دنگے کی آگ مت لگاؤ، وہ آگ لگاؤ کہ سب آگ بجھ جائے۔ وہ آگ ہے شعلہ عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے دل میں یہ آگ لگتی ہے نا، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ دیکھو جب گاڑی ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سینٹرو لی ہے، ڈاکٹر اعجاز صاحب نے، اگر اس کی روشنی رات میں جب یہ گاڑی چلائیں اور ہیڈ لائٹ فیوز ہو جائے، بیٹری کام نہ دے تو راستے پر چل سکیں گے؟ نہیں چلیں گے نا۔ اور اگر ہیڈ لائٹ فوکس مارا تو پورا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آگے آگے روشنی، پیچھے پیچھے گاڑی چلتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں بھی راستے پر چلنا ہے، ہزاروں اندھیریاں ہیں یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہم کو بھی ہیڈ لائٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ آنکھ کام نہیں دے گی، یہ دل میں ایسا لائٹ لگا لو کہ آگے آگے نور چلے، پیچھے پیچھے تمہارا سرور چلے۔ کیا بات ہے، اس شان سے چلو۔ اور یہ کس کو حاصل ہوگا؟ جو مصطفیٰ کی محبت کا شعلہ جگائیں گے، وہ جب قیامت میں چلیں گے تو آگے آگے نور چلے گا۔ آپ کہیں گے آپ کیسے بول رہے ہیں؟ ہاں، ہماری ایمانی گاڑی کا دیکھنا، سینٹرو یہاں چلتی ہے اور مصطفیٰ کی محبت کی امپالہ وہاں چلے گی، آگے آگے روشنی ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم
بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید اٹھا کر 27واں پارہ دیکھیے، اللہ ایک منظر بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ کر دوں؟ ارے خوش ہو جاؤ گے میاں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سبحان اللہ کہو، دل بولے گا سبحان اللہ۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، اس میں لوہے کا ذکر ہے، اسی میں یہ آیت کریمہ ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اے لوگو تم دیکھو گے ایمان والوں کو، اور مردوں کو اور عورتوں کو۔ جو ایمان والے مرد ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو ایمان والی عورتیں ہیں ان دونوں کو کیسا دیکھو گے؟ اللہ فرماتا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور بائیں طرف نہیں داہنی طرف، افضل ہے داہنی طرف۔ اللہ فرماتا ہے آگے بھی نور ہوگا، داہنی طرف بھی نور ہوگا۔ مومن جب پل صراط پر چلیں گے، جو جنت کا راستہ ہے، جب اس جنتی راستے پر ہم چلیں گے تو ایسا نہیں کہ اندھیرا ہو، حالانکہ جہنم پر وہ پل ہوگا اور جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو راستے پر بھی اندھیرا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو چلانے کے لیے آگے آگے ایمان کا، محبت رسول کا لائٹ پڑے گا، پرکاش پڑے گا، اور جتنی تیزی سے تم چلو گے اتنی تیزی سے وہ نور بھی چلے گا۔ یمشی نہیں فرمایا، یسعی فرمایا، دوڑے گا وہ نور۔ کیا بات ہے، اللہ فرماتا یسعی نورہم بین ایدیہم، مسلمان کے ایمان کا نور۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ یوم تر المومنین والمومنات کی جگہ یوم تر المصلین والمصلات، یہ نہیں فرمایا کہ نمازی مردوں کو اور نمازی عورتوں کو۔ ایمان کا نور ہوگا، اور یہ عمل تو مڈگارڈ ہے، اوپر کی باڈی ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے کور کر دیا ہے۔ نماز بھی بڑی اہم چیز ہے، جیسے پھل اللہ نے پیدا کیا ہے تو اندر گودا اصلی چیز کیا ہے، اور اوپر انار کھاتے ہو تو چھلکا کھاتے ہو کہ گودا اس کا؟ یہ اوپر اللہ نے چھلکا کائے کو پیدا کیا، اندر والے کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو چھلکا بھی اہمیت رکھتا ہے لیکن حفاظت تک، اور اصلی ہے گودا۔ اگر کوئی صاحب انار کے اندر کا سب نکال کے رکھ دیں اور چھلکے کو ایسے پورا انار جیسے بنا کر لائیں، مولانا غلام مصطفیٰ جیسے جلالی عالم کو کہیں انار کھا لیجئے، تو انار نہیں، میری لاٹھی چھین کر ایسا مارے گا کہ سر کا انار پھوٹ جائے گا۔ مذاق کر رہا، چھلکا اسی وقت قیمت دیتا ہے جب تک گودا اس کے اندر ہے۔ جس بھاؤ میں گودا بکا ہے اسی بھاؤ میں چھلکا بھی بکتا ہے، لیکن بغیر گودے کا چھلکا تو بکری اور ڈھور کھاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کو گودا بنایا ہے اور عمل کو حفاظت کے لیے چھلکا بنایا ہے۔ پہلے گودے کی حفاظت کرو، جب چھلکے کی قیمت ہوگی۔ ایسے ہی ایمان کی حفاظت کرو، تب قیامت میں لائٹ آئے گا، اور جب یہ لائٹ آگے آگے دوڑے گا
تو اللہ فرماتا یہ لائٹ، یہ نور جو دوڑے گا یہ کیا ہے؟ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ بشراکم الیوم، تمہارے لیے بہترین خوشخبری یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، تم کو ایسی جنت کی بشارت جس میں نہریں رواں دوا ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو ہم تو دندناتے چلے جائیں گے، آگے آگے لائٹ ہوگا، پیچھے ایمان کی امپالہ چلے، اور ہمارا گیریج کیا ہے؟ جنت۔ وہاں جا کر کے ایکسیلیٹر سے پیر ہٹائیں گے، وہاں جا کر ہماری گاڑی کھڑی ہو جائے گی، پھر حور و غلماں ہماری گاڑی کی صفائی کریں گے، دھلائی کریں گے، ہمارا ناز اٹھائیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ہماری سنیوں کی یہ شان وہاں قیامت میں ہوگی تو اس وقت منافق بھی رہیں گے، یہ چپدی دوغلے خالی جو عمل کرتے ہیں وہ بھی رہیں گے۔ ارے دیکھیں گے یہ تو میٹھی کھاڑی کے سنی دنا دن جا رہے ہیں۔ اب سنو آگے اللہ فرماتا ہے، کوئی حافظ صاحب ہوں گے تو لقمہ دے دیں گے، آپ ہیں؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دیکھ کر مسلمانوں سے کہیں گی، منافقوں کی عورتیں وہ بڑن اور منافقوں کا مرد وہابی، یہ دونوں سنیوں کو دیکھ کر کہے گئے کہ انظرنا انظرنا انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ چن لیں۔ اے للچیا للچیا کر بولیں گے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں، ہم تو اندھیرے میں ٹابک تو یہاں کھیل رہے ہیں، اے ایمان والو ذرا ہماری طرف دیکھ لینا۔ ارے دنیا میں کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھ؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرت، اس گنبد والے کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ دیکھو دو راستے ہیں، اندھیرا ہے اسی میں نور بھی پھیلا ہوا، اندھیرے میں اجالا نظر آ رہا ہے۔ کیا شاندار گنبد بنا ہے، اللہ میٹھی کھاڑی والوں کی عمر دراز کرے، اور اسی طرح نور میں تم جاؤ گے تو یہ عورتیں بھی ان کی کن کی، ہاں واہ بڑا واہ بڑی، ان دونوں دیکھ کر کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ جیسے ہی یہ کہیں گے تو ان سے کہا جائے گا، ان منافقوں سے، دوغلوں سے، چھپکلیوں سے یہ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے مڑو، وہاں جا کے نور اپنا تلاش۔ کیا بات، پیچھے تو نور ہے ہی نہیں، اندھیرا اندھیرا، ان کو ڈانٹا جائے گا، یہاں مسلمانوں سے نور مانگ رہے ہو، بھگ یہاں سے، اور دودھ کہیں کا جا پیچھے، ریورس گیئر لگا، ہماری گاڑی آگے بھاگے گی، ان کو ریورس گیئر لگایا جائے گا، چل
تو یہ سوچیں گے کہ شاید پیچھے نور مل جائے، ادھر سے تو ملے گا نہیں. یہ دنیا میں بھی ہمارے دشمن تھے، آج کیوں نور دیں گے؟ ہے نا؟ کچھ مت دینا، نہ محرم کا شربت پلانا، نہ کھچڑا کھلانا، نہ عید میلاد النبی کے جلوس میں آنے دینا، اور نہ نیاز میں دعوت دینا، مت دینا. ارے وہاں بھی ہم نہیں دیں گے، کیا پیچھے. اور جیسے ہی یہ مڑیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. مسلمانوں کے اور منافقوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک فصیل بنا دی جائے گی، لہو باب، جس میں ایک دروازہ ہوگا. دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وہاں ہم لائٹ والے اور پیچھے تابقتیاں والے، راستہ ہی نہیں ملے گا. اللہ فرما رہا ہے، سورہ حدید اٹھا کر کے پڑھنا، مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی دیکھنا تو اس میں بھی یہی ملے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لہو باب، آگے فرماتا ہے کہ باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ادھر جدھر مسلمان ہوں گے ادھر رحمت ہی رحمت ہوگی، اور دیوار کے پیچھے عذاب ہی عذاب ہوگا. آئیں گے تھوڑا سا نور دے دو، تھوڑا سا نور دے دو، تبرک دے دو، مر لاتے. اللہ تعالیٰ دیوار بنا دے گا. قرآن فرماتا ہے، وہاں ہے کوئی کہ یہ بھی نماز پڑھتے تھے، آگے اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی بتاؤں گا، یاد آیا. تو ان کو بھگا دیا جائے گا، دیوار قائم کر دی جائے گی. وہاں بھی تم الگ تھے، یہاں بھی الگ ہو جاؤ، مردود ادھر مت آنا. اب پریشان ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں. تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ینادونہم، کیا ہے اس کے بعد؟ ینادونہم لم نکم کوئی حافظ ہے؟ ینادونہم أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے وَيُنَادُونَهُمْ، پھر یہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تفسیر اٹھا کے دیکھو، اس میں ہی منافق کہیں گے ارے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی داڑھی رکھتے تھے، ہم بھی تبلیغ کرتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، لے چلو ہم کو. اب کہاں چلو؟ جہاں چلنے کا ٹائم تھا اس کو تو تم نے کیا کیا؟ تو مسلمان پکاریں گے قالوا بلا ولکنکم، مسلمان کہیں گے ہاں ہاں، دکھانے کے لیے تم ہمارے ساتھ ضرور تھے، ہماری جیسی ٹوپی پہنتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ نہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ. یہ ذکر کے لیے نہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے منافقو تم ہمارے ساتھ تو دکھانے کے لیے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، گمراہی کے حوالے کر دیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ ایمان والے کب برباد ہوں، ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں. وَارْتَبْتُمْ، اور تم اسلامی قانون اور رسم و رواج میں شک میں مبتلا تھے، ریب میں مبتلا تھے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ تم جھوٹی لالچوں میں مبتلا تھے، ادھر سے ملے گا ادھر سے ملے گا، دنیا کی جھوٹی تمامیں
اور لالچ میں تم مبتلا تھے، مال کے چکر میں تھے، ہمارے ساتھ چلا کرو تو پان کا ٹھیلا لگا دیں گے، ہمارے میلے میں چاہو تو تمہیں ہم دکان کپڑے کی لگا دیں گے، ارے تمہارے لیے آٹے کی چکی لگا دیں گے، تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اسی کر میں تو تمہارا سارا فر ہو گیا، یہ کر دیں گے۔ اللہ اسی کو فرماتا، منافقین سے مسلمان کہیں گے دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن جھوٹی لالچ اور دنیا کے مال میں تم پھنسے رہے اور اپنے نفس کو تم نے دھوکے میں رکھا ہے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی، اور آ کر کے ملک الموت نے ٹیٹوا دبا دیا، خر گئے، مٹی میں مل گئے، تم اس پھندے سے آزاد نہ ہو سکے، تمہیں پھنسانے والوں نے پھنسایا تھا، جھوٹی لالچوں میں پھنسے تھے، اور اللہ کے قانون میں تم نے شک کیا۔ شک کرتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ میرا نبی غیب جانتا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں، اور وہاں بھی کہتا ہے غیب نہیں، تو تجھ کو کیسے معلوم کہ نہیں؟ اس سے پوچھو کہ تم 1400 سال پہلے آنے والے نبی کے غیب کا انکار کرتے ہو تو تم کو یہ علم کہاں سے آیا؟ تو بولیں گے وہ مولانا نے بتایا۔ وہ کون سے مولانا تھے؟ ارے کون مولانا ہے؟ رب کی بات کے خلاف مولانا بتائے، اور وہ رب جو اصلی مولانا ہے اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ بھی مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہم رب کو بھی مولانا کہتے ہیں، وہ مولائے حقیقی ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ مولائے حقیقی فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وہ مولائے حقیقی فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ ایک آیت نہیں، غیب کے ثبوت میں 13 آیتیں یاد ہیں۔ مولائے حقیقی فرماتا ہے کہ نبی کو غیب ہے، غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ وحی آتی ہے، یہ بھی غیب ہے، لیکن یہ دیوبند کے مولانا نے کہا تو یہ مان گیا، اسی کو کہتے ہیں غیب، اسی کو قیامت میں مسلمان کہے گا جا ہم اپنا نور تجھ کو نہیں دیں گے، اور اب تم تو شک میں پڑے ہوئے تھے کہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ ایک لطیفہ سنا ہے میرا؟ نہیں؟ گدھا کیسے بولتا ہے؟ بول کے مت بتانا، بعض لوگ گدھے کی بولی نکالتے ہیں۔ گدھا بولتا ہے تو پہلے لمبی آواز کھینچتا ہے، اور لمبی آواز کے بعد آہستہ 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 بول کر کے اور آخر میں بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ کسی نے کہا ہے کہ گدھا پہلے کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا، فوراً شیطان گدھے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اب ایک گدھے اللہ ایک نہیں ہے کئی ایک ہے، تو گدھا رہا، فوراً اس کو ڈاؤٹ ہو جاتا، کنفیوز ہو جاتا، اور جیسے ہی شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ ایک نہیں ہے، تو گدھا ہے وہ کنفیوز ہو گیا، پھر کہنے لگا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔
ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ ایک ہے، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا تو ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، کہتے کہتے سانس ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی دنیا میں منافق جو ہوتا ہے پہلے وہ ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد شیطان جب اس کو شک میں مبتلا کرتا ہے تو غیب ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت کا پیغام آ گیا، اور ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، مر گیا، مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ اسی کو قرآن فرماتا ہے تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اپنی جان کو تم نے فتنے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پکاریں گے ضرور اور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے کے چلو۔ اللہ فرماتا ہے ان کی پکار نہ سنی جائے گی، مسلمان انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اے لوگو، امام احمد رضا کا مسلک تمہیں نبی کے چھتر چھائے میں کھڑا کر کے اور ایمان کا لائٹ دے کر صراط مستقیم سے سرکشت اور بحفاظت گزارنے کی ضمانت دیتا ہے۔ آؤ امام احمد رضا کے مسلک کو تھام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ اور اتنی پریشانی کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بے نذرانے کی تقریر کے لیے تیار، دعوت دو چاہے نہ دو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بتانے کے لیے؟ مسلک اعلی، یہ پانچواں مسلک کا، یہ چار ہی امام تھے، یہ پانچواں امام کہاں سے آئے؟ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ اگر نہیں بولتے ہیں تو تمہارا علاقہ بہت اچھا ہے۔ بولتے ہیں؟ ہاں بولتے ہیں، بلی بولتی رہتی ہے۔ کچھ ایسے چھوٹے اور شاگرد ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتے۔ ہم لوگ مولانا اور بنگلور گئے تھے، ہمارے ایک قاسم بھائی پٹنی بڑے مزے کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک شاگرد تھا اور ایک استاد، دونوں ایک جگہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی۔ استاد صاحب نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا جا باہر دیکھ بارش بند ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو ان کے ایک بلی بھی پلی ہوئی تھی۔ اتنے میں بلی باہر سے اندر آئی تو شاگرد صاحب اٹھ کے گئے نہیں، کیا کہتے ہیں حضرت بلی کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیجئے، اگر گیلی ہوگی تو سمجھیے بارش ہو رہی ہے، اور سوکھی ہوگی تو سمجھیے بند ہو گئی۔ کام ہو گیا، کیسی پٹی پڑا، جانا نہیں پڑے، کام نہیں کرے، کام چور لوگ الٹا استاد کو کوستے۔ اچھا بیچارے چپ ہو گئے، وہ سیدھے آدمی تھے اور یہ پاکھنڈی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بیٹا رات بہت ہو گئی، اب سو جاؤ، چراغ بجھا دو۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا، تو اس نے چراغ کو اچک کر کے دیکھا، بولے حضرت اتنی سی بتی اور اتنا سا تیل بچائے خود ہی جل کے بجھ جائے گا، وہ بھی کام نہیں کیا۔ اب بیچارے وہ شریف آدمی مولانا بولے اچھا چھوڑ، نہیں بجھاتا تو مت بجھا، تو اتنی سی بتی اتنا سا تیل خود ہی بجھ جائے گا، حضرت بجھانے کی ضرورت نہیں۔ اندھیرا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا کہ اچھا بیٹا اب نیند آ رہی ہے، اندر سے کنڈی لگا دے، دروازہ بند کر دے۔ تو کیا کہتا، دو کام میں نے کیا حضرت، ایک کام آپ کر لیجیے۔ کیا سمجھے؟ اب یہاں بہانہ نہیں ملا تو کیا بولتا ہے، دو کام تو میں نے کیے، بارش بند ہوئی کہ نہیں میں نے کام وہ کیا، چراغ بجھانے کے بارے میں وہ بھی میں نے ہی کام کیا، آپ نے تو کیا نہیں ہے۔ اب رہا کنڈی لگانا، دروازہ اندر سے بند کرنا، تو حضرت دو کام میں نے کیے، کم سے کم ایک کام تو آپ کر لو۔ ایسے ایسے شاگرد اور ایسے ایسے نیاز مند دنیا میں پہلے لیں گے، بعد میں ان کو
برا کہیں گے اور انہی کے نام کا چر کھائیں گے، ان کو بدنام کریں گے۔ تو نمت پانچواں امام، پانچ سنت کے معنی ٹھیک ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ملیں گے معنی میں اپنے کو مسلمان کہتے تھے، آمنو والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، لا اور اہل حق کی پہچان تھی کیا ہے؟ کلمہ۔ سینے میں آیا تو ڈپلیکیٹ کلمہ پڑھیں اور وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، پڑھنے والی تھی، وہ دونوں میں مشتری نشانی بتائی۔ قرآن فرماتا آمن کے دوسرے رکوع کی آیت پڑھ رہا ہوں، پھر آمنو کما آمن الناس، ابو بکر اور عمر ایمان لائے ویسے ان کے جیسے مسلمان بنو، اسلام مانا جائے گا۔ تو کیا کہنے لگے؟ ابو بکر کی اتباع کا، ان کے مسلک کے ماننے کا جب مطالبہ، سفہاء اور جاہل کہتے تھے، یہ جاہل تھے، مفسر سمجھتے تھے، مومن سمجھتے، جیسے عالم کو کہا گیا ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، میں خود تفسیر کرتا ہوں، میں خود حدیث سنتا ہوں، میں ابو بکر جیسا ایمان کیوں لاؤں؟ پڑھا لکھا ہوں، ہاں پڑھا لکھا ہوں۔ تو اللہ فرماتا الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، یعلمون، اللہ فرماتا ہے یہی اصل بیوقوف ہیں، یہ دھندوکڑے جتنے ہیں جو اپنے علم کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، اللہ فرماتا یہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں اور جاہل ہیں۔ جو ابو بکر کے عشق کو چیلنج کرتا ہے، جو عمر کے علم کو چیلنج کرتا ہے، عثمان کی سخاوت کو چیلنج کرتا ہے، علی کی محبت کو چیلنج کرتا ہے، باب العلم کے علم کو جہالت سے تعبیر کرتا ہے، اس سے بڑا اور کون جاہل ہو سکتا ہے؟ تو اب نشانی صدیقی مسلک ہو گیا، اب نشانی عمر کا مسلک ہو گیا۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں تھا، کلمہ بھی پڑھو، صدیق کی اتباع بھی، تب جا کر کے ایمان والوں کو پہچانا اور منافقین الگ ہو گئے۔ پھر زمانہ اور گزرا تو یزیدیت رونما ہوئی۔ اب یزیدیت کو کیسے پہچانا جائے؟ تو اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کر دیا، جو یزید کی خاندان سے، ہر فرعون رام موسیٰ، ہر فرعون کے لیے سر کچلنے کے لیے ایک بہادر پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مجدد بن کر دنیا میں رونما ہوئے ہیں۔ یزیدیت کو اور حسینیت میں ڈیفرنس قائم کرنے کا، اب لا الہ الا اللہ صرف نشان اہل حق نہیں تھا، یہ بھی ہے، اور صدیق کی اطاعت بھی ہے، اور حسین کی محبت بھی ہے۔ اب یہاں پر حسین کو معیار حق بنایا گیا، جو حسین کو مانے گا وہ اہل سنت ہوگا، اور جو حسین کی مخالفت کرے گا وہ یزیدی ہوگا۔ کلمہ سب پڑھتے تھے، صدیق کو سب مانتے تھے، لیکن حسین کے نام پر بٹوارا ہو گیا، تو حسینی اہل حق ہو گئے، اور حسین کے غدار یہ باطل پرستوں میں سے۔ اب کوئی کہے امام حسین کو نشان حق کیوں بنایا گیا؟ اچھا، جو لوگ بولتے ہیں چار ہی امام، تو ان سے پوچھو امام حسین کو امام مانتے ہی نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چار امام، اور امام حسین، امام حسن، امام باقر، امام زین العابدین، 12 امام۔ ان کو آج تک ان کو بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چار ہیں کہ کتنے امام۔ کہتے ہیں چار امام، پانچواں کہاں سے آ گیا؟ ابے تیری مسجد کا امام بھی تو امام ہے۔ سورت میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ 400 سے کم مسجدیں نہیں۔
تو 400 امام تو تمہارے صورت میں، اور اس کو 4 کے بعد 5واں نظر نہیں آتا۔ کتنی بڑی یہ دھوکے بازی ہے۔ بولتے 5واں امام، اور اب امام گناؤں، امام غزالی، امام رازی، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام بیہقی، کتنے امام ہیں۔ کہ آنکھ ایسے بند کر کے آنکھیں منہ لٹکنے سے 4 ہی دکھیں گے، 5واں نظر نہیں آئے گا۔ اہل سنت کی ہیڈ لائٹ کھلی ہوئی ہے، سب نظر آ رہے ہیں۔ امام رازی بھی امام ہیں، امام مالک بھی امام ہیں، امام بخاری بھی امام ہیں، امام عسکری بھی امام ہیں، اور ایک امام اور آنے والے ہیں، امام مہدی۔ امام امام امام، ان کے ہاں 4 ہی امام نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اماموں کی صفیں قائم ہیں، اماموں کی نورانی صفیں قائم ہیں۔ آؤ اماموں کے سائے میں یہ 4 امام بنا دو ان کا آنچا، جو صرف 4 امام کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو امام خدا کی قسم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں امام۔ یہ 4 لگائے، 5واں کہاں سے آ گیا؟ تو تیری مسجد کا امام کہاں سے آ گیا؟ بڑی پریشانی میں متولی صاحب ہو گئے۔ اس کو امام نہیں کہو تو کیا کہے؟ بولے اگر اس کو امام کہو گے تو 5واں ہو جائے گا، تو کیا کہیں؟ ڈھور، بدماش، لچا، لفنگا، کیا کہیں بھائی اس کو؟ اللہ نے اس کو امام بنایا تو امام بول۔ فقہ کی کتابوں میں بھی امام ہی کہا گیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانے والے کو۔ تو امام جس کو اللہ نے شریعت میں بنایا امام مانو۔ 4 اور 5 میں 3 5 مت کیا کرو۔ 5واں امام کیا، ہزاروں امام تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ مان لے امام بخاری کو، مان لے امام حسین کو، مان لے امام حسن کو۔ صرف امام احمد رضا کو امام ماننے میں پریشانی ہے۔ ایک امام، اتنے امام ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ امام احمد رضا کو کیوں امام کہا جائے؟ تمہارے ابا کو کہیں، اللہ نے ان کو یہ حیثیت دی ہے۔ بڑی صفائی کے ساتھ بول رہا ہوں، بڑی، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اسے مانو، اور نہ ماننا اللہ کی دی ہوئی حیثیت کو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو امام بنایا، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا، اللہ نے آدم کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا تھا علیہ السلام، لیکن ان کی حیثیت کو دیکھ کر ایک جل گیا۔ کون جلا؟ کیا ہوا؟ کم ہیئر مائی ڈیئر، جنت میں رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، ذلیل بن کر نکل جا۔ اب یہاں تیری پیری مریدی نہیں چلے گی، یہ استادی شاگردی کا دروازہ بند کر دیا گیا، جنت سے مار کر کے نکال دیا گیا۔ جس کو اللہ نے درجہ امامت عطا فرمایا اس سے سرتابی کرنا شیطنت، نکال دیا گیا جنت سے۔ آج تک مارا پھر رہا، جگہ جگہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ آپ سو جاتے ہیں، آپ کے بستر پر بھی آتا، بڑی محنت کرتا ہے، ایسی محنت کہ آپ خر سوتے ہیں، اس میں بھی وسوسے ڈال کر اور نہانے کی حاجت پیدا کر دیتا۔ کتنا بڑا بدتمیز ہے۔ آپ استنجے کے لیے جاتے ہیں تو حضور نے دعا فرمائی ہے کہ دعا پڑھ لینا ورنہ یہاں بھی گھس جائے گا۔ ڈیلیوری جہاں ہوتی ہے نرسنگ ہوم میں چلا جائے، حضور فرماتے ہیں جا کر کے پیدا ہونے والے بچے کے کوکھ میں کوچے مارتا۔ حضور نے ہر جگہ شیطان سے بچایا ہے۔ بچے کے کان میں اذان کہہ دو تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔
ارے مر رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ آتا ہے اور کہتا ہے خدا ایک نہیں کئی ایک ہے، وہاں بھی کنفیوز کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ جب قبر میں مردہ رکھا جاتا وہاں بھی آتا ہے گڑبڑیشن کرنے کے لیے، تو علماء فرماتے ہیں اذان کہہ دو تاکہ گوز مارتا ہوا بھاگ جائے۔ ہر جگہ سے یہ مردود بھگایا گیا لیکن پھر بھی گھستا، بلانے کی ضرورت آ جاتا، نہ کھانا کھلاؤ، نہ آٹو بھیجو، نہ اس کو پلین کی ضرورت، چلا جاتا ہے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے۔ اس کے وسوسوں سے بچو۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ کھلا ہوا مسلمانوں کا شاترو ہے، مانو جاتی کا دشمن ہے، یہ بڑا ہی گبر، گرگے بارہ دیدہ، گرم و تر چشیدہ، انتہائی پاکھنڈی لپنگا۔ اس لیے اس کے شر سے اللہ نے بچایا ہے۔ تو یہ امامت کا معاملہ اس میں کنفیوز لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو پانچویں امام نہیں، اللہ نے ان کو درجہ امامت دیا ہے۔ مارہرہ کے سادات نے انہیں اعلیٰ حضرت اور اپنا امام مانا ہے، کچھوچے کے سادات نے انہیں اعلیٰ حضرت اور امام لکھا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا اسلام انہیں امام اور اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ حرم والے، مدینے والے، مکہ والے، حلب والے، جہاں چلے جاؤ، آج مصر میں جامع ازہر میں بھی امام احمد رضا کو امام ہی کہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دنیا جس کو امام کہے وہ امام ہی ہے۔ میں نے ایک مثال ایک مرتبہ دی تھی کہ بھائی اجمیر شریف آپ لوگ جاتے ہیں نا، گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ گھبرا گئے ہیں تو بول دینا، اسے انگلی اٹھا دینا، یوں کر دینا تو میں بنتا ہوں۔ اجمیر شریف جاتے ہیں لوگ تو خواجہ کا گنبد دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ اس پر چھتری لگی ہے، کائے کی ہے؟ سونے کی ہے نا، پیتل لوہا تو نہیں ہے، سونا ہے۔ جب سے وہ چھتری لگی ہے لوگ بولتے ہیں سونے کی ہے، سونے کی ہے، سونے کی ہے۔ بادشاہ بولے سونے کی ہے، غریب بولے سونے کی ہے، مولانا بولے سونے کی ہے، سب بولتے ہیں سونے کی ہے، سونے کی۔ اب ایک برتن بنانے والا ٹھٹھیرا وہ آ کر کہے نہیں یہ تو پیتل کی ہے، تو کوئی مانے گا اس کی بات؟ پورا اجمیر اس کو سونا مانے۔ ایک ٹھٹھیرا جانتے ہیں جو برتن بناتا، اس کو کہتے ہیں اس قوم کو ٹھٹھیرا۔ تو ٹھٹھیرا آ کر کے یہ کہے کہ نہیں یہ سونا نہیں ہے، پیتل ہے، سارے سونار دنیا کے کہتے ہیں سونا ہے، اصلی سونا ہے، اور ٹھٹھیرا بولتا ہے کہ سونا نہیں ہے، پیتل ہے، تو اس کے کہنے کو مانو گے یا دنیا کی بات کو مانو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پروپیگنڈے سے کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ دنیا امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اور امام کہتی ہے، ہم یقیناً انہیں امام اور اعلیٰ حضرت کہتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، امام عشق و محبت، امام عشق و محبت۔ ایسے ایسے پھر اللہ تعالیٰ نے بس مجھے زیادہ بولنے دو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ عمر ابن عبدالعزیز نے حسینیت میں اور یزیدیت میں ڈفرنس پیدا کر دیا۔ امام شافعی آئے، امام احمد بن حنبل آئے، ہر ایک کو اللہ نے ان مجددین کو معیار حق اور نشان حق بنایا ہے کہ جو امام احمد بن حنبل کو مانے گا وہ اہل سنت ہوگا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ معتزلی مانا جائے گا۔ اسی طرح امام شافعی
واقعی کو جو مانے گا اہل سنت ہوگا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جبریہ ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے امام ربانی مجدد الفسانی، جن کا آج عرس پاک ہے، ان کے زمانے میں جب یہ آیا اہل سنت سے جھگڑنے والے فرقے، وہ ایک اکبر نکلا تھا۔ اکبر جانتے ہیں؟ یہ بڑی مونچھ، جیسے بکری کی پونچھ، اور اس کو لوگ بولتے سمراٹ اکبر، مغل اعظم اکبر، بہت بڑا کر و فر کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، وفادار مصطفیٰ ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ اس نے داڑھی اور چوٹی دونوں کا معجون بنایا۔ داڑھی چوٹی سمجھے؟ رام رحیم دونوں کو ایک کرنا۔ تو اس نے ایک مذہب نکالا جس کا نام دین الہی رکھا، اور کہنے لگا اکبر جو ہے، تو اذان میں اللہ اکبر جو کہا جاتا وہ اکبر میں ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسے کیسے نابکار پیدا ہوئے ہیں۔ اور الگ سے مذہب اسلام اچھا نہیں لگا، دین الہی ابو الفیض فیضی کے سہارے اس نے ایک دین نکالا۔ اب اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کا سرہند میں مزار شریف ہے آج، اور کل 2 دن ان کا عرس پاک۔ اور ایسے موقع پر آپ نے یہ مجددین کا آپ نے عرس منایا ہے۔ اب امام ربانی کو جو مانے گا وہی اہل سنت ہوگا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ اکبری دین الہی کا پابند مانا جائے گا۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں تھا، کلمہ بھی ایمان ہے، اور مجدد الفسانی کی عظمت بھی ہماری نشانی بن گئی ہے۔ اس طرح سے اور آگے بڑھا معاملہ 14ویں صدی میں۔ اب اہل سنت دیوبند والے بھی اپنے کو کہیں، ارے حد تو یہ قادیانی بھی اپنے کو حنفی اور سنی کہتا ہے۔ قادیانی اتنا بڑا گبر اور ڈھیٹھا، الگ سے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بولتا ہے میں بھی حنفی مذہب رکھتا ہوں۔ اللہ نے ایسا عذاب اس کو دیا ہے کہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے اور غیر نبی کی اتباع کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو مان رہا ہے، وہ بھی مسلک حنفی سے انکار نہ کر سکا۔ اب ایسے وقت میں دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت، اور مولوی شکور عبد الشکور کاکوروی کو امام اہل سنت لکھتے ہیں۔ کسی کے اندر کلیجا کہ تو بول دو کہ تو سنی نہیں ہے، وہ بھی اپنے کو سنی لکھتے ہیں، اور بریلوی علماء جو ہے اپنے کو سنی لکھتے ہیں۔ اہل سنت اصل میں ہم ہیں۔ پہچان کیسے ہوگی؟ وہ بھی حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے مجدد الفسانی کی ذات نشان حق تھی، امام شافعی کی ذات نشان حق تھی، امام احمد بن حنبل کی ذات نشان حق تھی، عمر ابن عبدالعزیز کی ذات نشان حق تھی۔ اہل سنت کی پہچان امام احمد رضا کی ذات ہے اس زمانے میں۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت، ہم مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہ کوئی نیا دین ہے، نشانیاں بدلتی رہتی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دیہات میں مولانا غلام مصطفیٰ یہاں سورت میں رہتے ہیں، سارے دیہاتوں کو جانتے ہیں، اور آپ باہر کے رہنے والے، نام کیا؟ جمشید عالم۔ ہاں، جمشید عالم، مولانا قاری جمشید عالم صاحب تشریف لائے، نئے نئے صورت میں آئے، کہنے لگے حضرت مجھے وگہی جانا۔ وگہی ہے نا کوئی جگہ؟ وگہی میں ایک چھوٹا سا دیہات جس میں سب کچے مکانات بنے ہیں۔ ایک مکان RCC کا عبداللہ چودھری صاحب کا ہے۔ کہنے لگے مجھے عبداللہ چودھری سے ملنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل، ادھارن۔ ایسا نہیں کہ وگہی والا ہو تو بولے کیا ہمارے یہاں سب پھوس کا چھپر ہی کا مکان ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔
مولانا نے کہا کہ شمشاد عالم صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہیں چلے جائیے اور گاؤں میں جو RCC پکا مکان ہے وہی عبداللہ چودھری کا مکان ہے۔ صحیح علانی بتائی کہ نہیں بتائی؟ اب یہ گئے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اتنی پرفیکٹ نشانی اور علامت چین بتائی ہے کہ مولانا شمشاد عالم صاحب نیپال اور کہاں گجرات، وہ بھی ڈانگ ضلع کا وگئی، وہاں گئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، علامت صحیح ہے، نشانی صحیح ہے، تو سیدھے جا کر کے سب مکانوں کو دیکھتے دیکھتے یہ ہے RCC کا مکان، گئے کہا عبداللہ صاحب باہر تشریف لائیے، تو عبداللہ ہی نکلے گا، رام پرساد تو نہیں نکلے گا۔ ملاقات ہو گئی آپ سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آئے، پھر شربت روح افزا وغیرہ بیچارے نے پلایا، ختم ہو۔ اب 1 سال کے اندر 3-4 گھر وہاں RCC کے بن گئے۔ اب یہ ہمارے مولانا آئے حج کرنے، ہمارے ساتھ اس سال حج میں تھے، یہ آئے اور مولانا سے پوچھنے لگے، مولانا عبداللہ چودھری صاحب سے میری ملاقات کرنی ہے، مجھے آپ ان کے گھر کا پتہ بتائیے، اور 3-4 مکان اب RCC کے ویسے ہی بن گئے، تو اب مولانا وہی نشانی بتائیں گے، عبداللہ صاحب کا بھی ویسے ہی ہے، رام پرساد کا بھی ویسے ہی مکان ہے، اور یہ بول دیں کہ وہ جو پہلے سال میں نے نشانی بتائی تھی، آج بھی مولانا پکا مکان ہے وہی عبداللہ چودھری کا ہے، تو یہ بیچارے وہاں گئے تو 3-4 مکان، ہمت کر کے ایک مکان کی کال بیل انہوں نے بٹن دبائی، اندر سے نکلا تو دھوتی پرشا، ارے بولے میں عبداللہ صاحب سے، میں بولے عبداللہ صاحب میں رام پرساد کا مکان ہے، تو عبداللہ صاحب کا کہاں ہے؟ تو اب اس سے پوچھنا پڑے، نشانی صحیح ابھی نہیں بتائی، حالانکہ پہلے سال صحیح نشانی۔ اب مولانا کی ذمہ داری ہے کہ RCC مکان نہ بتائیں، یہ سوچنے لگے کہ عبداللہ کے گھر پر ربیع الاول میں ہرا جھنڈا لگا تھا، میں گیا تھا، تو مولانا سے کہیں گے آپ جس مکان پر ہرا جھنڈا دیکھیں گے وہی عبداللہ صاحب کا مکان ہے، تو اب پکا مکان نشانی اپنی جگہ پر وہی عبداللہ صاحب کا گھر ہے، لیکن نشانی پہچان کے لیے ہوتی ہے، اب پکا مکان بتائیں گے تو کنفیوز ہو جائے گا، ہرا جھنڈا بتایا تو صحیح پہنچ جائے، وہی عبداللہ، وہی مکان، وہی وگئی، لیکن نشانی بدل گئی۔ اب تیسرے سال کون مولانا کا نام؟ ہاں صوفی صاحب، یہ تو بہت دن سے رہتے ہیں، مثال کے طور پر ان کو وگئی عبداللہ صاحب سے جا کر چندہ لینا تھا، مولانا کے پاس آئے کہ حضرت ذرا عبداللہ صاحب کے گھر کا پتہ بتا دیجئے، تو اب وہاں 2-3 سنی تھے، اب اس سال سب نے جھنڈا لگایا، تو اب بولیں گے جس مکان پر جھنڈا لگا ہے وہی عبداللہ صاحب کا مکان، تو صحیح ہوگا؟ یہ مس گائیڈ ہو جائے گا، صحیح بات نہیں ہوگی۔ لیکن عبداللہ صاحب نے اپنے گھر کے سامنے کھجور کا جھاڑ لگا دیا اور کسی کے مکان کے سامنے نہیں تھا، تو مولانا سوچ کر کہیں گے دیکھیے عبداللہ صاحب کے مکان کے سامنے ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور کسی کے مکان کے سامنے نہیں ہے، تو صوفی صاحب تشریف لے جائیں گے، تو صوفی ہے ہی ہیں، بہت سیدھے سادے صوفی لوگ ہوتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، کھجور دیکھا حضور مل گئے، پکا مکان وہی، ہرا جھنڈا وہی، نشانی تیسرے سال بدل گئی، اس لیے کہ ہرے جھنڈے کئی نے مکان پر لگا لیا، کھجور کا جھاڑ کسی نے نہیں لگایا، جھاڑ کا جھاڑ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہر سال نشانیاں بدلتی ہیں، تو نشانی بدلنے سے عبداللہ صاحب ہی بدلتے، نشانی بدلنے سے مکان نہیں بدلتا، مسافروں کو ہر سال نئی پہچان۔ سنت مذہب وہی ہے جو امام شافعی تھا، وہی اہل سنت آج ہے۔ ہماری جوانی کو برقرار رکھے تو اعلیٰ حضرت بس سمجھ میں آئی، اس لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر
تاکہ وہ الگ ہو جائیں. حضرت کا ماننے والا ہے وہی سنی کہتا. نعرہ تکبیر، نعرہ بشپ صاحب قبلہ، علماء. یہ الگ سے مسلک نہیں ہے، وہی اب الگ سے نہیں ہے، وہی ہیں. یہ بھی نہ ہو تو ہرے جھنڈے کے بجوڑ کا حقیقت نہیں بدلے گی. ایسے ہی نام بدلنے سے اہل سنت کی حقیقت جو صدیقی اور فاروقی مسلک ہے. اس گنبد کو پہچان، یہ بھی ایک ٹن کی کتاب ہے. پہچان. اگر خالی گنبد خضرا، وہ رشید پر گنبد خضرا بنانے میں خواجہ کے گنبد، غوث پاک کا گنبد ہے، لیکن علامت ہے ہماری خضرا کا درجہ نہیں دیتے. لیکن سمجھو اور سمجھنے کے ساتھ اسے نہیں کہا. اب دلیل اللہ اناب الیہ، سبیل کہتے مسلک اور راستے کو. شخص کے مسلک اور راستے کی اتباع رجوع لاتا ہے. ہر معاملے میں میرے وہ بات کرتا ہے، نہ وہ رشتہ داری کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے مصطفیٰ کی وقت انابت. انابت والے یہ انابت جھلکتی نظر کا دریا موجیں مارتا ہوا نظر آئے گا. وہاں پر حسام الحرمین دیکھیے، ہاں انابت کا جلوہ نظر آئے گا. وقت ہے تو ایسے کی راستے اور مسلک سبیل اور راستے کی اتباع کا قرآن نے ہمیں حکم دیا، اور جو اس سے الگ ہوتا ہے وہی گمراہ ہو جاتا ہے. نہ امام شافعی کو مانے، امام احمد کو نہیں مانے، مالک کو نہیں مانے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانے، تو بولے ہم اہل حدیث ہیں. وارے اہل حدیث، حدیث کو سمجھنا اور پڑھنا بھی نہیں آیا. اور اہل حدیث حدث، اور ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدث. حدث کہتے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اہل حدث ہیں، اہل حدیث نہیں. حدث سمجھ گئے کہ نہیں؟ جس سے وضو، اور اگر کوئی بیٹھا بھی رہے تو اٹھ کے چلا جائے. یہ اہل حدیث پر چلتے ہیں. ہم اپنے کو اہل حدیث کہتے بھی نہیں، اور پوری حدیث پر کوئی چل بھی نہیں سکتا. ہم اہل سنت. اہل سنت ہم کیوں کہتے ہیں؟ سنت وہ ہے، رسول کا عمل اور قول سنت ہے، جس کو عمل کرنے کے لیے رسول نے فرمایا. اور بہت سی وہ باتیں جو خود حضور کے کرنے کی ہے وہ حدیث تو ہے، لیکن ہمارے لیے سنت. حضور حدیث میں آیا ہے کہ حضور کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اب اس پر آپ عمل کرو، ہم بھی ایسے ہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو کیا حال ہوگا؟ میٹھی کھاڑی میں کوئی رہنے دے گا؟ ابھی پاکستان میں سنا ہے کہ ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو پولیس والوں نے پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا. ایک مرتبہ اور وہاں پر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک اور مسخرہ تھا، اس نے کہا میں خدا ہوں. ایک محلے میں نبی، دوسرے محلے میں خدا. اب پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی کہ ایک طرف خدا اور ایک طرف نبی. پولیس والوں نے دونوں کو پکڑ کے کورٹ میں پیش کیا. جج نے پوچھا کہ تم نبی ہو؟ کہا بے شک میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل بھائی بھی آتے ہیں. تو وہ جو خدا تھا بنا ہوا تھا معاذ اللہ، وہ کہنے لگا جج صاحب اس کی بات مت مانیے، جھوٹا ہے. تو یہ جو نبی بنا تھا اس نے کہا تم کو کیسے معلوم کہ میں جھوٹا ہوں؟ بولے میں خدا ہوں، تم کو بھیجا ہی نہیں. نبی تو وہ ہے جس کو خدا بھیجتا، میں خدا ہوں، تم کو بھیجا نہیں تو تم نبی کیسے ہو سکتے؟ جج ہنس پڑا، بولے دونوں کو جیل میں ڈال دو اور نہیں تو ان کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کر. کیسے کیسے مسخرے بنے ہیں. تو آپ دوستو ان مسخروں کو چھوڑو اور اتباع شریعت کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہے اس کی طرف جھکو، اس کا راستہ اختیار کرو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرو گے؟ نماز چھوڑو گے. ایمانداری سے بولو،
سنیوں نے اگر یہ طے کر لیا جوانوں تم کو خاص طور سے، یہ بڈھے تو سمجھا سمجھا کہ ہم بوڑھے ہو گئے نہیں مانتے، جوانوں تم تو مان جاؤ، بڈھوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دروازے چھوڑو، بیٹھے بیٹھے بیڑیاں پھونکتے رہیں گے خاؤ خاؤ کر کے، اتنا 10-10 گرام ایک مرتبہ بلغم تھوکتے رہیں گے، چپ 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 چپ، لیکن اذان ہوگی تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ ان کی تھوڑی دیکھو تو ایسا لگتا ہے چوسے ہوئے آم کی گٹھلی بن گئی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، لیکن داڑھی نہیں رکھتا بڈھا۔ جوان تو سوچتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کافرانہ بول کہ داڑھی رکھ لیں گے تو لڑکی نہیں دے گا۔ ارے داڑھی رکھ لو، لڑکی ملتی ہے تو انشاءاللہ ایسی ملے گی جو فاطمہ کی کنیز ہوگی، اور تم کو ایسی لڑکی چاہیے جو سائرہ بانو کی سہیلی ہو، تو ہم کو ایسی لڑکی کی ضرورت نہیں۔ داڑھی رکھو تاکہ دیندار لڑکی ملے، اور جو انکار کرتی ہیں لڑکیاں داڑھی والوں سے نکاح کرنے کی، وہ اپنا حشر پہلے سمجھ لے کہ مصطفیٰ کی سنت سے نفرت کرنے والے کا بسا اوقات ایمان چلا جاتا ہے۔ ارے ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس لیے رسول کی سنت کا مذاق مت بناؤ۔ میری ماں بہنوں تم سنو، تمہیں تو یہ چاہیے کہ جس کے چہرے پر نبی کا نور ہے ہم اس سے شادیاں کریں گے، ارے جو حسین والا ہے ہم اس سے شادیاں کریں گے۔ اگر یہ سوچ لو، خدا کی قسم تمہارے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسین کا غلام بن کر پیدا ہوگا، خواجہ کا مرید بن کر کے پیدا ہوگا۔ داڑھیوں سے نفرت کرنا تمہاری تباہی ہے، تباہی ہے، رزق میں گھاٹا ہے، تمہاری آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد ہے۔ اس لیے سب لوگ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، چہروں پر داڑھیاں سجاؤ، مصطفیٰ کا نور آئے گا نا تو منکر نکیر دیکھ کر کے قبر میں خوش ہو جائیں گے۔ لیکن وہ داڑھی مت رکھنا کہ اندر سے ایمان ہی نہیں، 1.5 فٹ کی بھی رکھ لو تو منکر نکیر کو سب معلوم ہے کہ کیسا ہے۔ پیشانی پر ایسے گھٹے مت بناؤ، دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا داغ بنا لو، اور سجدہ شریعت کے مطابق کرو کہ جب سجدہ کرو تو ناک بھی دبے اور پیشانی بھی لگے، اور خالی اتنا رگڑتے رہو گے نا، رگ رگ گھسڑ رگڑ گھسڑ رگڑ گھسڑ، تو یہ باٹا کمپنی کے جوتے کی ایڑی جیسا نشان پڑ جائے گا، قبر میں اجالا نہیں پیدا کر سکے گا۔ امام احمد رضا کا مسلک لو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ۔ تو ہماری ماں بہنیں بھی سوچ لیں، رات میں بھی میں نے بڑے درد دل سے بیان کیا تھا کہ شادی بیاہ میں کتنے خرافات کرتے ہیں، میٹھی کھاڑی میں شاید نہیں ہوتی ہوگی، ہوتی ہے خرافات، تو یہ میٹھی کیسے، یہ تو تیکھی ہو جانی چاہیے، لیکن میٹھی کھاڑی رکھا ہے تو اس میں میٹھی رہنا دینا، اس میں نمک مت ڈالو، مرچی پیس کر کے اس کا پاؤڈر مت ڈالو، تو سب کو چھینک آئے گی۔ تم اپنے ایمان کے اور کردار میں نبی کی سنت کی مٹھاس پیدا کرو۔ آج شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ باجا بجتا ہے، ڈھنا ڈھن ڈھنا ڈھن، اور ادھر سے جوان ادھر سے جوانیاں عورتیں، یہ دونوں آ کر کے سڑک پر پیر جیسے زمین پر نہیں پڑتا، کیا ناچ، کیا رقص، ڈانس، روڈ چھاپ ڈانس، مرد اور عورت دونوں مل کر۔ میں نے رات میں کہا تھا ایک جگہ میں جا رہا تھا کار سے، اور پوری بھیڑ کار رک گئی، اور چوراہے پر جب چوراہے پر پہنچ جاتے ان کا دل اور کھل جاتا، شیطان بولتا ناچو،
شیطان نچاتا ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں مزامیر الشیاطین، یہ جتنے باجے گاجے ہیں یہ شیطان کی بانسری ہے، شیطان بانسری بجاتا ہے اور یہ شیطان کا چیلا ناچتا ہے، عورتیں بے حیا ہو کر کے ناچتی ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، تم میرے مصطفیٰ کی کنیز ہو، میرے رب نے پیدا کیا ہے تاکہ گھر میں رسول کی کنیز بن کر کے رہو، فاطمہ کی سنت کو جگاؤ، عائشہ کا علم پڑھاؤ، تمہیں شمع خانہ بنایا ہے، روڈ چھاپ نہیں بنایا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنی غیرت کو سنبھالو، کربلا والوں کا صدقہ، زینب کا صدقہ، شہربانوں کا وسیلہ، میری ماں بہنوں اپنی عزتوں کو نیلام مت کرو۔ اگر جس دن ہماری ماں بہنیں اور جوان ان خرافات کو مٹا دیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ آسمان سے رحمت اور برکت کے قافلے تمہارے لیے گھروں میں اتریں گے۔ تم تھوڑا کماؤ گے لیکن خوشحال رہو گے، آج زیادہ کماؤ گے برباد ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اور شادی بیاہ ہوتے ابھی دیر نہیں ہوتی کہ فتویٰ پہنچ جاتا طلاق ہوئی کہ نہیں۔ یہ طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ شیطان نے نچایا، آج بیوی گھر میں تم کو نچا رہی ہے، بڑھیا کو نچا رہی ہے، اور ساس بہو میں نہیں بنتی ہے، بیٹے اور اس کی پتنی میں نہیں بنتی ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، کورٹ کچہری میں پہنچتا ہے، ایک شادی دو شادی کر لیتا ہے۔ یہ معاشرے اسلامی کو ڈیمیج مت کرو۔ اے بچیوں کے باپ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹی تمہاری ہے، بندی میرے رب کی، یہ تمہاری امانت نہیں ہے، میرے رب کی امانت ہے۔ جیسا میرا رب چاہے گا اس امانت کو ویسے سنبھالنا پڑے گا، اور اگر اس امانت کو ویسے تم نے نہیں سنبھالا تو سب سے بڑے خائن ہو جاؤ گے، اور جو چور اور خائن ہوتا ہے اس کی کمائی میں برکت نہیں۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں، بیٹیاں سسرال کی آ کر گھر میں اگر شکایت کرتی، میری ساس نے ایسا کہہ دیا تھا، ویسا کہہ دیا، ایک تو پکی جھوٹی ہوتی، آ کر کے اپنی بہن سے، اپنی ماں سے وہ جھوٹی جھوٹی خبریں آ کے کہتی ہیں، اور یہ ماں ایسی ہوتی ہے، بیٹی فکر مت کرنا، تیرا باپ بہت کماؤ ہے، بھائی کماتا، پال لیں گے، جانے دو۔ اب اس کو حوصلہ مل گیا، اب بولتے میں نہیں جاؤں گی۔ ماں نے اس کو حوصلہ دیا۔ اکثر میں نے جب تحقیق کی ہے تو طلاق کی نوبت ماں کی وجہ سے آتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو حوصلہ دیا اور طلاق کی نوبت آئی۔ ایک وسیلہ رکھو، ایک سنت سن لو۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں گھریلو معاملے میں کبھی کبھی ہوتا تھا، من موٹا ہو گیا، حضرت فاطمہ حضور کے گھر چلی آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن ہونے کی طرح ایک سنت بتانے کے لیے سرکار کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ رویہ ہوا۔ گھر میں آئی، معلوم ہوا کچھ ناراضی ہو گئی فاطمہ اور علی نے، سرکار نے ہاتھ پکڑا، فاطمہ چل، علی کے گھر لا کر کے چھوڑ دیا۔ علی یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، اسے تم رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، اس کا حق ادا کر۔ کچھ نہیں بولے کہ اے علی تم نے فاطمہ کے ساتھ، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ رسول کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، علی کو فرما دیا اس کا حق ادا کر۔ فاطمہ سے کہا شوہر کا حق۔ آج اگر باپ اس سنت نبی پر عمل کرے، بیٹی اگر ناراض ہو کر کے آئے، ہاتھ پکڑ کر کے پہنچا دے اپنے داماد کے ہاں، بیٹا میں نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے، اسے کھلا پلا جو چاہ کر، اب یہ تیری بیوی ہے۔ ساس کو بول دے، دیکھ یہ تیری اب بیٹی ہے، اے بہو مت۔ اس انداز سے ایک دو مرتبہ اگر بیٹی والوں نے اپنا رویہ اختیار کر لیا، میں لکھ دیتا ہوں کہ کیسا بھی سنگ دل داماد ہوگا، اسے ایک دن سر جھکانا ہی پڑے گا کہ کتنے شریف لوگ ہیں، میں نے ظلم کیا اور میرے سسر نے اس ظلم کی شکایت بھی نہیں کی، بیٹی کو گھر پر پہنچا۔ بولو
یہ ہے سنت نبوی. گھر کو سنبھالو، طلاق کی نوبت نہ آنے دو. دھوم دھام سے باجا بجا کر شادی کیا، 6 مہینے میں طلاق ہو جائے. کیا ہمارا پیسہ اتنا بیکار ہے؟ ارے ہم نے پسینے کی کمائیاں کی ہیں. یہ شیطان کی بانسری بچانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنا. اس لیے میٹھی کھاڑی کے لوگوں سنی بنو، امام احمد رضا کے مسلک پر چلو، نمازیں پڑھو اور خرافات کو تڑی پار کر دو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے گھروں تک چلی آئے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان، ہمارے نوجوانوں نے جو یہ محنت کر کے تیرے محبوبوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے، مولا اسے قبول فرما لے اور ان جوانوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بوڑھوں کو بھی داڑھی رکھنے، نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہمارے سماج میں جتنی غلطیاں ہیں، خرافات ہیں، برائیاں ہیں، مولا اپنے فضل سے ہمارے سماج کی برائیوں کو دور فرما دے اور ہم کو اسلامی معاشرہ عطا فرما دے. بے نمازیوں کو نمازوں کا ذوق و شوق عطا فرما اور برائیوں سے سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دے، جو روزگار والے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. میاں بیوی میں جہاں جہاں تنازع اور جھگڑے ہیں اسے رفع دفع فرما کر سب کو مل جل کر رہنے کی سچی توفیق عطا فرما. بے اولاد کو نیک اولاد دے دے،
اولاد والوں کی اولاد کو نیکوکار بنا دے، بے راہ رووں کو صراط مستقیم پر چلا دے، مسلمانوں کو امن عامہ عطا فرما، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، گمراہوں کی گمراہیت سے سب کو محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعین۔ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر حضرت مولانا مفتی مظفر احمد صاحب علیہ الرحمہ کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔